جو ہماری ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ صرف وکلاء کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں وجود میں آتی، وہ مظلوم لوگوں کے لیے بھی وجود میں انڈیا ہے۔ اس نے یہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا کہ پاکستان کا کنٹرول لائن کے پاس بیٹھے ہوگے، یہاں آئے روز گولہ باری، آئے روز۔ تبسم صاحب بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے، یہ ویژن دے کے آتے ہیں کہ ہم اس قوم کی تقدیر بدلیں گے، آپ لوگوں کا بدلے ہیں تو ضرور ان سیاستدانوں کے حالات ضرور بدلے ہیں، نہ غریب کا کچھ بدلا ہے نہ اس کو دیکھ کے آپ کون ہوگا پرائم منسٹر یہاں پہ؟ دیکھیں تبسم صاحب، کس کا بھاری؟ ایک اور نام سامنے آتا ہے سردار تنویر الیاس صاحب کا، اس حوالے سے کیا آپ؟ میرا نہیں خیال مختلف جگہوں سے الیکشنز لڑیں گے، ہاں لڑ لیں، ان کا جمہوری حق ہے۔ کسی حلقے سے مشتاق میں ناصب جیسا ان جیسا معاملہ ہوگا، کسی حلقے سے کوئی ایم ایل اے کا الیکشن لڑ کے وہ جیت جائیں گے، ان کو آزاد کشمیر حکومت میں کوئی حصہ ملے گا، کوئی منسٹر بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں گوہر نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان تبسم حسین ہارون۔ میں موجود ہوں تحصیل برنالہ، ضلع بمبر، آزاد جموں کشمیر میں، اور میرے ساتھ موجود ہے یہاں کی سیاسی اور سماجی شخصیت، سابق امیدوار آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی، سیکرٹری جنرل بار ایسوسی ایشن تحصیل برنالہ ضلع بمبر، چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان ضلع بمبر، جناب اللہ دیتا چودھری صاحب ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم، بہت مبارک ہو آپ کو، اتنے اہم عہدوں سے نوازا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے چینل پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عہدے، یہ منصب، یہ بندے کی ہر چیز اللہ اور اللہ کے محبوب کی عطا کردہ ہے، اور میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز کو اتنے اس پسماندہ ترین ایریا میں یہ موقع فراہم کیا، یہ سعادت عطا فرمائی۔ میں اس پہ اس ذات کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، اور یقیناً یہ میرے والدین اور میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت پیر ہارون رشید مدد ضلع العالی سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف، آپ کی نگاہ پاک کا فیض ہے، آپ کی دعاؤں کا فیض ہے کہ جو ہمیں کسی مشکل میں پھنسنے نہیں دیتی، کسی میدان میں ہمیں سرنگو نہیں ہونے دیتی، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں اللہ ہمارا برہم رکھتا ہے۔ یہ خالصتاً میں اس کو اپنی قابلیت، اپنے کسی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کی بالکل نظر نہیں کروں گا، خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل، والدین کی دعائیں اور اپنے پیر و مرشد کی نگاہ پاک کا فیض کروں۔ یہ بار ایسوسی ایشن میں ایک جنرل سیکرٹری کا کیا کردار ہوتا ہے، اور آئندہ آپ کا کیا ویژن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں تبسم صاحب، یہ جو بار ایسوسی ایشن ہوتی ہیں آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی، یہ وکلاء کی نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وکلاء جو ہیں وہ سارے، یہ ان کی کوئی جاب وغیرہ نہیں ہوتی، ان کے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کوئی تنخواہ وغیرہ باضابطہ نہیں ملتی، یہ اپنے کیسز لڑتے ہیں، ان کی فیسز لیتے ہیں، آفس ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں سارے، اور یہ بے شمار مسائل کا شکار ہے یہ ہمارا یہ شعبہ۔ اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے وہ لاہور پنجاب کارڈیالوجی کا واقعہ بھی دیکھا ہوگا، یہ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا واقعہ بھی دیکھا ہوگا، کوئی بھی ہمیں دفاع کرنے والا نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ تو ایک قدرت کا امر ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب وہ لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی ایک وکیل صاحب کے ساتھ ڈاکٹروں نے زیادتی کی تھی، تو اس کے ری ایکشن میں پھر ڈاکٹروں کے ساتھ ایک احتجاج ہوا، جو زیادتی اس کی ہم پورے بار کونسل پاکستان آزاد کشمیر نے بھی مذمت کی تھی۔ اب جو اسلام آباد ہو گئے، وکلاء کا کیا ہے، ان کا چیمبر، ان کا آفس ہے، وہاں مظلوم لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان کا وہ حل کرتے ہیں۔ اگر وہ غیر قانونی تھا تو حکومت نے وہاں پہلے بنانے کیوں دیا؟ سی ڈی اے کوئی سویا ہوا تھا؟ اب جب وہ بن گئے، ان کے روزگار کا وہ ذریعہ تھا، وہاں وہ بیٹھتے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مظلوم لوگوں کی داد رسی کرتے تھے، ایک رات یا صبح آ کے اچانک اس کو گرا دینا، پھر کوئی سنائی نہ کرنا۔ جب اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے تو پھر اس کو آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں ایکشن کا پھر ری ایکشن ہوتا ہے، جس کو پھر آگے غلط رنگ دے کے تو پھر وکلاء کی وہ تصدیق کی جاتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک مقدس پیشہ ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں ہم۔ اب جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے باہر کے، بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔
اس میں جو ہماری ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ صرف وکلاء کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں وجود میں آتی، وہ مظلوم لوگوں کے لیے بھی وجود میں آتی ہیں۔ ہمارے ایسے فورم موجود ہیں کہ اگر کوئی وکیل بیمار ہو جاتا ہے تو یہ بار کونسل وہ جو فنڈز وغیرہ اپنے آپس میں جو کرتی ہے ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، لائبریریاں قائم کرتے ہیں، اور پھر ماہانہ میٹنگز ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ ہم نے سپیڈی ٹرائل کیسے کروانا ہے، ہم نے لوگوں کو سستا فوری انصاف کیسے پرووائڈ کروانا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کہیں بھی کوئی اکا دکا کوئی واقعات کے علاوہ اب یہ دیکھیں گے کہیں پہ بھی کوئی وکلاء کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی کرپشن کا، اس طرح کا کوئی ظلم و بربریت کا، جس طرح اس ملک کے اندر ایک خاص طبقہ اشرافیہ کا ایک نظام ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہاں بھی آپ کو ملے گا وکیل قانون کی حکمرانی کے تحت قانون کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں، اور اپنی بار ایسوسیشن کو وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ وہ باضابطہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو عہدہ لے کے سیکرٹری جنرل بان کے صدر بان کے مزے کرتے ہیں، ہم نے اپنے عہدے کا تقدس بھی، اپنے شعبے کا تقدس بھی جو ہے وہ قائم رکھنا ہوتا ہے، عدالت کے مسائل بھی دیکھنے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی دیکھنے ہوتے ہیں، قانون کی بالادستی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، فوری اور سستا انصاف جو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کا، کہ یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ہے وہ دادا کیس جو ہے وہ فائل کرتا ہے اور پوتا کیا اس سے بھی آگے کی نسل اس کا فیصلہ سنتی۔ تو ہم اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ہمیں اس حوالے سے یہ امید ہے کہ وہ شعبہ جات جن میں ابھی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم ان میں بھی اصلاح کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا، کیونکہ اس ملک کا تصور بھی ایک وکیل نہیں دیکھا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیرسٹر تھے، وکیل تھے، پھر اس کی تکمیل جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ بھی وقت رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی وقت کے بڑے مطلب رسگیر پاک و ہند اور بلکہ دنیا کے چوٹی کے وکلاء میں آپ کا شمار تھا، وہ بھی وکیل تھے۔ اور پھر اس کے بعد بھی آگے بھی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں کوئی مسائل پیش آئے ہیں، قانون کی حکمرانی ہوئی ہے، ملکی مسائل کے حوالے سے وکلاء اس میں اپنا سر فہرست اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کریں گے۔ جی ایڈی صاحب، یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ کو ضلع بمبر میں چیئرمین جو ہے وہ بنایا گیا، قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور موجودہ حالات میں اس کمیٹی کا کیا کردار ہے، اور آپ کو کیا ڈیوٹی جو ہے وہ سونپی گئی ہے، اس حوالے سے کیا ذمہ داری دی؟ تبسم صاحب، اس کمیٹی میں ایک لفظ ہے امن، تو ہمارا مذہب جو ہے دین اسلام جو ہے یہ سراسر امن اور سلامتی کا مذہب ہے، بلکہ آپ اس کو مترادف الفاظ کہہ سکتے ہیں، سلام کو اور امن کو، کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اب یہ نام نہاد دنیا کی جو سپر طاقتیں ہیں جنہوں نے امن کے نام پہ دنیا پہ ایک اگامہ کھڑا کر رکھا اور پوری اسلامی دنیا کو یہ ایسا سمجھتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، حالانکہ جس ملک کے جس مذہب کی بنیاد ہی امن پہ ہے وہ دہشت گردی کیسے کر سکتی؟ ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ دشمن کے علاقہ سے آپ نہ درخت کاٹیں، نہ وہاں بچوں پہ ہاتھ اٹھائیں، نہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھائیں۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو جنگی قیدیوں کے حقوق کا تعین کرتا ہے، چاہے وہ آپ پہ بندوں کو قتل کر کے آپ کے قبضے میں آئے ہوں۔ تو اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یہ پاکستان جیسے عظیم ملک کو، امن کے گہوارہ ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گماشتے پالے ہوتے ہیں۔ کلبھوشن جیسے لوگ، خاص کر یہ جو انڈیا ہے، یہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا کہ پاکستان کا امن تباہ ہو، کیونکہ جب امن نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس نے افغانستان میں اڈے بنا رکھے ہیں اور آپ یہاں کنٹرول لائن کے پاس بیٹھے ہوگے، یہاں آئے روز گولہ باری، آئے روز لوگوں کا نقصان۔ امن تو ان ممالک نے تباہ کیا ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب، اب یہ ایک ہو گیا اس طرح کا سینیریو۔ دوسرا، یہ ملک کے اندر اس کو جو ہے عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ مطلب اپنے ایجنٹ پال کے، اپنے راہ کے ایجنٹ بھیج کے، اسرائیلی ایجنٹ بھیج کے یہاں پہ سرمایہ انویسٹ کر کے وطن عزیز پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ اس میں مین جو یہ فگر استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ فرقہ واریت، شیعہ سنی، بریلوی، اہل حدیث، یہ دیوبندی، اس طرح کے بنا کے گروپس، ان میں آپس میں خانہ جنگی کرا کے ملک کا امن تباہ کرتے ہیں۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب، اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر ہم صرف بنیاد ایک ہماری ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور یہ کلمہ ہی ہماری بنیاد ہو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، آپ سے محبت، کیونکہ جو آپ سے محبت کرے گا وہ انسان تو انسان،
وہ کسی چمٹی کو بھی مارنا گوارا نہیں کرتا جو آپ کی تعلیمات پہ عمل کرے گا حضور کی نسبت میں جو ہوگا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تمام جو ہے تفرقات سے ہٹ کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس قرآن مجید کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے، اور جو حضور نے فرمایا کہ مسلم قوم کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے اور ایک دیوار کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر دیا. ہم نے امن کا اس ملک کو گہوارہ بنانا ہے، آپس کے فروعی اختلافات کو بھول کے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے، اور اس پاک سرزمین پاکستان کے لیے، اور پھر امت مسلمہ کے لیے ہم نے جہاں تک ہو سکے اپنے اندر رواداری برداشت کو پیدا کر کے امن کا پیغام دینا ہے. اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بلکہ سارے اس کے جو ہمارے قومی کمیٹی کے چیئرمین ہیں مرکزی، سارے ان کی یہی ہے کہ اس ملک کے اندر امن، بھائی چارہ اور بالکل ایک رواداری کا سلسلہ قائم کیا جائے، ہر ایک کو برداشت کیا جائے، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے. اسلام کا وہ اصل چہرہ جو 1450 سال سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے سامنے بھی پیش کیا تھا، وہ پیش کیا جائے. اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں، ہماری کمیٹی حکومتی سرپرستی میں، اور انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جلد اس ملک سے جو وطن عزیز سے دہشت گردی کا بھی دیکھیں پاک فوج نے کتنی عظیم قربانیاں دیں امن کے لیے. امن کے لیے اللہ پاک فوج دنیا میں کہیں بھی مداخلت کر کے کسی کو تنگ نہیں کرتی، دنیا کی اتنی عظیم فورس ہے، اتنی طاقت. لیکن امن کے لیے جب ہم پہ جنگ مسلط کی گئی، ہمارے شہروں میں دھماکے ہوئے، دہشت گردی کے نیٹ ورک بنے، تو اس پاک فوج نے، ہماری ایجنسیز نے وہاں پہ امن کے لیے رات دینے کیا، اپنی شہادتیں پیش کی اور اس ملک کو دہشت گردی سے نکالا. اور آج یہ امن کا گوارا ہے، اور انشاءاللہ مزید دن بدن یہ مضبوط ہوگا. ہم اس حوالے سے پاک فوج کے شہداء، اس کے زخمیوں کو، اس کی اس جنگ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت پیاری بات کی، اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ کی فیملیز میں سے بھی بہت سے احباب نے جو ہے وہ اس وطن عزیز کے لیے شہادتیں پیش کی ہیں. اللہ پاک ان کے درجات. ایڈ صاحب، آج بمبر اور کشمیر میں جو ہے وہ موسم کی جو شدت ہے، وہ جو گرمی کی شدت ہے وہ تھوڑی بڑھ گئی ہے. اسی طرح وفاق میں جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ بھی بڑھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ سینٹ کے الیکشنز بھی چل رہے ہیں، اور آج پولنگ کا دن ہے وہاں پہ. تو کشمیر کی سیاست کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ سیاست کا جو موسم ہے کشمیر میں وہ کیسا ہے؟ ہاں تبسم صاحب، بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے یہ. گرمی تو ظاہر ہے وہ اپنے اللہ کے جو نظام قدرت ہیں وہ ٹائم پہ ہوتی ہیں، ٹائم پہ گرمی، ٹائم پہ سردی. وہ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ اس کے الفاظ چینج ہوتے ہیں نہ اس کا قانون. سیاسی حوالے سے واقعی کوئی شک نہیں ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. ظاہر باہر کی سیاست میں بھی انٹر ہوں، اور قانون ساز اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکا ہوں. غالباً جون جولائی میں ہمارے قانون ساز اسمبلی کے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر یہ بڑا ایک جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ ایک دفعہ کے سوا شاید جب سے یہ جمہوری سسٹم قائم ہوا آج تک، یہ بات آپ کے لیے بھی دلچسپی کی باعث ہوگی اور نہیں ہوگی کہ آج تک ہر حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے ہیں، چاہے وہ جس کی بھی آئی ہے انہوں نے 5 سال پورے کیے ہیں. تو یہ بھی جمہوریت کا ایک حسن ہے. تو واقعی کوئی شک نہیں ہے جناب، آج کل آزاد کشمیر کے اندر امیدواروں نے اپنی لنگوٹ کس لیے ہیں اور بھاگ دوڑ شروع ہے. لوگوں سے وہی سلسلہ وعدے موادوں کا جو چلتا ہے، وہ سبز باغوں کا وہ بھی دکھائے جا رہے ہیں. وہ کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے. لیکن حقیقت میں سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو کوئی خاطر خواہ اس طرح کا ریلیف، عوام کی کوئی سہولت یا اس طرح کا جو کہتے ہیں وہ جو ویژن دے کے آتے ہیں کہ ہم اس قوم کی تقدیر بدلیں گے، آپ لوگوں کا بدلے ہیں تو ضرور ان سیاستدانوں کے حالات ضرور بدلے ہیں. نہ غریب کا کچھ بدلا ہے نہ اس ملک. بتائیے گا کہ کشمیر میں الیکشنز کب تک متوقع ہیں، کب تک ہونے جا رہے ہیں الیکشنز، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. تو بسم صاحب 5 سال بعد ہی ہوتے ہیں، تو ابھی میرا خیال ہے جون یا جولائی میں ہمارے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. یہ غالباً مارچ کے اینڈ تک یا اپریل میں یہ ایک گورنمنٹ کا یہ اختیارات ختم ہو جائے گا. پوری سیٹ اپ تو خیر یہاں پہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو الیکشن جنہوں نے کروانا ہے وہ فنڈز پہ پابندی تقرری تبادلوں پہ وہ پروسیس ہو جائے گا. سمجھے پھر الیکشن سٹارٹ ہے. ابھی ووٹر لسٹیں وغیرہ وہ بن گئی ہیں، پھر اس کے بعد شناختی کارڈ بھی بن گیا، تو یہ جون اور جولائی میں ہوگا.
تو انشاءاللہ یہاں توقع پرائم منسٹر کس کو دیکھتے ہیں آپ؟ کون ہوگا پرائم منسٹر یہاں پہ؟ دیکھیں وسیم صاحب، پلڑا کس کا بھاری ہے؟ ہاں جی، یہ اس والے سے یہاں پہ ایک بات بڑی اہم دیکھی جاتی ہے، اور وہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر فیڈرل کے اندر گورنمنٹ. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فیڈرل کے وہ کو وزراء یا وہاں سے کوئی آ کے ادھر کو مطلب یہ ویسے جو انہوں نے ایک اللہ گلا بنایا ہوئے والے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ڈسکا میں انجام کہ یہ ایک حلقہ تھا یہاں پہ پاک فوج کے جوان نہیں تھے، تو قتل و غارت گری دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا ہے. یہ پاک فوج سے ہی ہے اس ملک کی بہاریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل کے بعد، کہ چاہے وہ بارڈر ہوں، چاہے ملک کے اندر کا سیکورٹی کا مسئلہ ہو، چاہے الیکشن ہو. ابھی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ زیادہ فضا یہ بن رہی ہے کہ آزاد کشمیر کیونکہ فیڈرل میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے، تو یہاں بھی طریقہ انصاف کی شاید بنے گی. تو ویسے ریاستی جماعت ہے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، سردار عتیق احمد خان منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ بھی اپنی ساری ان کا جو شرازہ بکھر چکا تھا پارٹی کا، اس کو انہوں نے اکٹھا کر لی ہے. اور ہمارے اس حلقے کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس، اس کا جو مرکزی صدر ہے وہ ہمارے اس حلقہ سے ہیں، مرزا محمد شفیق جلال صاحب. تو یہ سارے اتحادی مطلب جو ایک ہی پارٹی میں تھے اکٹھے ہو چکے ہیں. تو ابھی پارٹی تحریک انصاف سے ایک اور نام سامنے آتا ہے سردار تنویر الیاس صاحب کا، اس حوالے سے کیا آپ؟ میرا نہیں خیال اس حوالے سے سردار تنویر الیاس صاحب کو آپ آزاد کشمیر کے کسی بھی یونین کونسل میں جا کے عام بندے سے پوچھیں جو ایک عام ووٹر ہے یا جو کوئی عام چلتا پھرتا ہی ہے، تو میرا خیال ہے وہ ابھی اپنی ان کی شناخت ہی کوئی نہیں میں پیسے کے بل بوتے پہ ہو، تو پھر تو میرا خیال ہے جس کے پاس دنیا میں بل گیٹس پوری دنیا پہ حکومت کرے. میرا نہیں خیال سردار تنویر الیاس صاحب، ہاں شاید وہ مشتاق میں ناز صاحب والا کوئی اس طرح کا رول کر لیں ان کے ساتھ کہ وہ کسی حلقے سے الیکشن جیت کے وہ اسمبلی ممبر بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ کسی حلقے کہنا ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے الیکشن لڑیں گے. ہاں لڑ لیں، ان کا جمہوری حق ہے، حلقوں سے لڑ لیں، ممکن ہے ایسے ہی ہو. لیکن اگر وہ کہیں سے، میرا خیال ہے ان کا کردار صرف اتنا ہوگا. کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کافی. پچھلے دنوں ان کی سرگرمیاں بھی خاصی تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کسی حلقے سے مشتاق میں ناز صاحب جیسا معاملہ ہوگا، کسی حلقے سے کوئی ایم ایل اے کا الیکشن لڑ کے وہ جیت جائیں گے، ان کو آزاد کشمیر حکومت میں کوئی حصہ ملے گا، کوئی منسٹر بن جائیں گے. جو پرائم منسٹر کے حوالے سے جو مجھے بات نظر آتی ہے، وہ میرا ذاتی خیال ہے، میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری وہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں 5 سال، اور پھر 5 سال قائد حزب اختلاف بھی رہے ہیں، اور کشمیر کاز کے لیے ان کی آزاد کشمیر پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر، یورپی یونین کے اندر ان کا ایک بہت بڑی ان کی خدمات ہے کشمیر کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری از دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. قیمتی آراء سے، اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین کرام، میں اس وقت کشمیر ضلع بمبر میں موجود ہوں. دیکھیں جو ان کے پریڈکشنز ہیں اس حوالے سے آئندہ ہمیں کیا نظر آتا ہے سیاست میں. تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے اپنے میزبان تبسم حسین ہارونی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.